کہا جائے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس میں کوئی غلامی کا نہیں ہے تصور کہ نہیں دیکھیں آ ہر رہا، اور انسان کی آزادی، اگر وہ خدا کی بندگی میں نہیں آئے گا تو وہ کسی نہ کسی اور تو وہ چیز کی عبادت غلامی، سے مراد یعنی کچھ رسومات نہیں جو ہے۔ جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی جو اس کی زندگی ہے وہ اپنے تمام کام خدا کے احکامات کے مطابق کر لے۔ اللہ الصمد و بے نیاز ہے، تو پھر وہ عبادت کا مطالبہ کیوں مثال ہے کرتا ہے؟ کہ ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ تم دوائی کھاؤ، ڈاکٹر کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو ضرورت ہے عبادت کی، اور انسان کے اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے یہ انسان کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے۔ مبارکہ بین تو خیرکم خیرکم لاہلہ وانا بالکل خیرکم لاہلی، ایسا تو ہی سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ، عبادت کے علاوہ بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ تم میں سے سب سے بہتر اہل خانہ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، کھیلتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت میں ہے، کیونکہ خدا نے اس کے اوپر اس کے بچوں کا حق بھی رکھا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ویسے بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے علماء کہتے نہیں یہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھو بھی تو ثواب ملتا ہے، تو ثواب کس چیز پہ ہوگا؟ تو وہ اسلام کا ایک جامع تصور ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو خدا کے احکامات کے مطابق گزارنے والا بن جائے تو وہ 24 گھنٹے عبادت میں ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شمس الحق، پروگرام احکام القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، احکام القرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اس کے کئی پہلو ہیں اس آیت مبارکہ میں، ان میں سے جو سمجھنے کی بات سب سے پہلے ہم آپ سے چاہیں گے وہ یہ ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس آیت میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ عبادت کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے احکامات کو ماننا، اور یہی وہ مطلب ہے جس کو لے کر تمام انبیاء آتے رہے۔ جب بھی وہ اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ آپ اللہ کی بندگی میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، تو یہی کامیابی ہے۔ یعنی آیت مبارکہ ایک دوسری بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہ عبادت سے مراد یعنی کچھ رسومات نہیں ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، دیکھیں اصل میں ایسا ہے نا کہ جب انسان عبادت کے تصور کو سمجھے گا تو اسے پھر یہ اس آیت کے اندر بھی جو اشکال ہو رہا ہوتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف چند کچھ ایکٹیویٹیز کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت کا جو معنی ہے، جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی جو اس کی زندگی ہے وہ اپنے تمام کام خدا کے احکامات کے مطابق کر لے، وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح وہ کر لے، وہ عبادت میں۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ جو فرائض ہیں ان کے علاوہ بھی مسجد ہی میں بیٹھا رہے، اگر وہ اپنے روزگار کے لیے خدا کے احکامات کو مانتے ہوئے حلال رزق کے طلب میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی عبادت میں۔ ایک آدمی اپنے بڑوں کی، والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، وہ بیمار ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے وہ ان کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات کی اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد اصلی ہے وہ خدا کی بندگی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی طرف آ جائے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی آیت مبارکہ یہ شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ۔ یہ الناس کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور اس میں ظاہر ہے مومن، منافق، اور جس طرح اس سے پہلے 2 رکوعوں میں انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر ہے، اور کافر، ان تینوں کو مخاطب کرتی ہے، مومن، کافر اور منافق کو۔ تو یہ الناس سے جب یہ ایک حکم شروع ہو رہا ہے کہ سب لوگ عبادت کرو، اب اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہ الناس کے لفظ میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں اس میں یہ آیت ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہاں پر نہیں، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سے پہلے کئی آیات نازل ہو چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جامعیت کو بیان کر دیا۔ اب یہ جو الناس کا لفظ کہا گیا ہے اس میں 2 چیزیں بہت
اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے رکوع میں جو انسانیت کے 3 طبقات ہیں، ایک وہ جو خدا کے ماننے والے ہیں، ایک وہ جو خدا کا صراحتاً خدا کے احکامات کی انکار کرنے والے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ جو منافقین کا ہے. تو اس وقت کے یہ جو تینوں گروہ ہیں، ان تینوں گروہوں کو جامع طور پہ یہ کہا گیا کہ تم تینوں کے لیے راہ نجات یہ ہے کہ تم خدا کی بندگی میں آ جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہے. اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس میں تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم سب کے لیے راہ نجات یہ ہے کہ خدا کی بندگی میں آ جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوا اس آیت مبارکہ کا مفہوم یا عبادت کا تصور. اچھا، اس پر آج کے دور میں بڑے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں. مثلا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کہا، جس طرح عبادت کے تصور کی وضاحت آپ نے کی، تو اس میں کیا ایک انسان بندگی میں، یا یہ کہا جائے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس میں کوئی غلامی کا تصور نہیں آ جاتا؟ اور انسان کی آزادی کے بارے میں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان کیوں کسی کی غلامی میں ہے، کیوں کسی کی بندگی اختیار کرے؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں بندگی میں تو غلامی کا تصور ہے کہ انسان جب خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے تو وہ بندگی کا تو نام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق ہی گزارے گا. لیکن یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان کی آزادی سلب کرنے کا دوسرا نام عبادت تو نہیں ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کہ دیکھیں، ہر انسان اگر وہ خدا کی بندگی میں نہیں آئے گا تو وہ کسی نہ کسی اور چیز کی غلامی میں چلا جائے گا. وہ اس کو وہ اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے ادا نہ کرے، لیکن وہ چلا جائے گا. مثلا کہ وہ انسانی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی بندگی میں چلا جائے گا، مال و دولت کی بندگی میں چلا جائے گا، ان کی غلامی میں چلا جائے گا، یا وہ کسی نہ کسی اور چیز کی طرف وہ ان کی غلامی میں چلا جاتا ہے. علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں وہ کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب انسان خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے ایسے معبود جن کو زبان سے معبود کہنا ضروری نہیں ہے، جن کی وہ غلامی میں آ جاتا ہے، انسان ان سب سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ صرف ایک خدا کی بندگی میں آ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آنے کے بعد انسان کی جو آزادی ہے وہ سلب نہیں ہوتی، لیکن اس کی وہ جو آزادی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے اس کی آزادی کو محدود کرنا تاکہ اس دنیا میں امن قائم رہ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے عبادت کا تصور اور پھر عبادت یا بندگی یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس پر گفتگو کی ہے. اچھا، ایک اور اعتراضات میں سے ایک اہم اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، تو پھر وہ عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جب خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ تم دوائی کھاؤ. ڈاکٹر کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ مریض کی ہوتی ہے. طالب علم حاصل کرتا ہے، استاذ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جس کو ضرورت ہے وہی عبادت کرے گا. انسان کو ضرورت ہے عبادت کی، اور انسان کے اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے یہ انسان کی ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے. خدا بے نیاز ہے. تو عبادت میں یہ تصور کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ ضرورت انسان کی ہے. جب انسان کی ہے تو انسان ہی کو کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبادات ماں چند رسومات کا نام ہے. دیکھیے، یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ تصور ہو کہ عبادت صرف اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک مقدس مقام پر جا کر انسان کچھ ایکٹیویٹیز کر لے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام کا صاف ستھرا نظریہ لا رہبانیۃ فی الاسلام ہے کہ اسلام ایسے کسی بھی نظریے کی تائید نہیں کرتا. اسلام کے ہاں عبادت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے ایک شخص نماز پڑھ لے، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں خدا جو انسان سے مطالبہ کر رہا ہے، جو اس کے اوپر فرائض ہیں، وہ تو 1 گھنٹے کے ہیں. تو کیا 23 گھنٹے کی زندگی اس کے لیے انسان آزاد ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ رسومات کا الزام تب لگ سکتا ہے کہ جب اسلام میں عبادت کا تصور ایک خاص مقام پر جا کر ادائیگی تک محدود ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام عبادت کے تصور کو جامع بناتا ہے. جامع بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی جو جسمانی ضرورت ہے، آپ کی جو معاشی ضرورت ہے، آپ کی جو اخلاقی ضرورت ہے،
اور آپ کی جو سوسائٹی میں رہنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے آپ ان کو بھی خدا کے احکامات کے مطابق کریں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. یعنی اطاعت گزاری کا نام ہے اطاعت عبادت. گزاری کا نام عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ اچھا اس میں کچھ تھوڑا میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس میں اس تصور میں نا کچھ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بھی یہ غلط بات چل پڑی کہ وہ صرف اور صرف عبادات جو مجموعے ہیں عبادات کے ان کو صرف عبادت سمجھتے ہیں. یعنی میں خود یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے پاس کوئی اور اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کچھ خاص ایکٹیویٹیز ہیں، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، حج ادا کر لیا، وہ صرف اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ بعین ہی عبادت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جب فرض ہوں گی فرائض کے درجے میں ہوں گی تو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے. لیکن عبادت کو صرف اس تک محدود کرنا یہ اسلام کے تصور کو محدود کر دینا ہے. اسلام کا تصور یہاں تک نہیں. آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق حلال بھی عبادت ہے، الکاسب و حبیب اللہ، اور محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. اور اسی طرح جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں، وہ بھی عبادت میں. تو عبادت کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو خدا کی منشا کے مطابق گزار لے، بس وہ 24 گھنٹے عبادت. مثلا ایک مشہور حدیث مبارکہ میں نا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، ایسا ہی سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ. عبادت کے علاوہ بھی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ تم میں سے سب سے بہتر اہل خانہ کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، کھیلتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت میں، کیونکہ خدا نے اس کے اوپر اس کے بچوں کا حق بھی رکھا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے ویسے بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھو بھی تو ثواب ملتا ہے، تو ثواب کس چیز پہ ہوگا؟ تو وہ اسلام کا ایک جامع تصور ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو خدا کے احکامات کے مطابق گزارنے والا بن جائے تو وہ 24 گھنٹے عبادت میں. اچھا شاید اسی پس منظر میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جو لوگ عبادات میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، جو بڑے عبادت گزار کے لاتے ہیں، ان کے معاملات اور اخلاق درست نہیں ہوتے، وہ قابل اصلاح ہوتے ہیں. تو شاید اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ عبادات کو محض چند رسومات تک محدود کر دیتے ہیں. یہ اسی کو تو ہم یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ عبادت کا تصور محدود کر دیا نا، اور وہ انہوں نے معاملات کو عبادت سے نکال دیا، معاشرت کو عبادت سے نکال دیا، اخلاق کو عبادت سے نکال دیا. بلکہ میں یہاں پر ایک اور آپ کو اس کے اوپر دلچسپ بات یہ سناؤں کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بیان فرما رہے تھے، عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی ہے دارالعلوم میں اتوار والے دن. تو وہ جب ہم پڑھتے تھے تو میں خود اس مجلس میں ایک دفعہ شریک تھا، تو حضرت اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم پاسپورٹ بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یہ ٹھیک عمل نہیں. اور اسی طرح یہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ لائن میں لگ جاتے ہیں تو آپ غلط طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں. تو کچھ لوگ بیان سے اٹھنا شروع ہو گئے، اور جب مسلسل اٹھے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی بیان میں یہ بات کہی کہ اصل میں یہ جو لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین کا حکم نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ ذہن بنا کر آئے ہیں کہ ہم سنیں گے فضائل نماز سنیں گے، فضائل زکوٰۃ سنیں گے، فضائل حج سنیں گے، اور ان چیزوں کو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. تو دیکھیں لوگوں میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے علماء تو کے تھک کے کہ بھائی ہدایہ جیسی کتاب جس کی 4 جلدیں ہیں، صرف پہلی جلد وہ صرف کتاب الحج تک مکمل ہو جاتی ہے، اس میں نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گئی، اور اس کی باقی 3 جلدیں وہ ساری معاملات سے متعلق. تو معاملات کو عبادت سے نکالنا یہ خود اس کو محدود کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں ہم یہ وہ فرق دیکھتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. اچھا عبادت کے اسی تصور پر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو مسلسل تسبیح کی، مسلسل تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو یہ ضرورت کا لفظ تو بولنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی کمی ہو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے جس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. تو خدا کو اپنی مسلسل تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا اپنی تسبیح اور عبادت میں تسلسل کا مطالبہ کرتا ہے. اور وہ مطالبہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہر لحاظ سے کامل ہے. جب ہر لحاظ سے وہ کامل ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ بھی انسانوں میں اگر کسی میں کوئی ایک صفت، حالانکہ وہ کامل درجے کی نہیں ہوتی، لیکن کوئی اچھی صفت ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ یار اس نے یہ کام کیا، اس کے اندر یہ صفت ہے تو اس کی تعریف کی جانی چاہیے، حالانکہ وہ صفت اپنے کامل درجے کی نہیں ہوتی. تو خدا میں تو نقص ہے ہی نہیں. جب خدا میں نقص ہی نہیں ہے
اور وہ تمام تر صفات میں کامل ہے تو اس کی تسبیح کرنا یہ اخلاقی طور پر بھی ضروری ہے اور یہ روحانی طور پر بھی ضروری ہے. تو خدا اس کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ برحق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عبادات کے اس تصور میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انسان عبادات کے تصور کے بغیر یا بندگی کے اس تصور کے بغیر بھی تو اچھا انسان بن سکتا ہے. جی بالکل، یہ اعتراض کیا بھی جاتا ہے کہ عبادت کے تصور کے بغیر اور خدا کے ماننے کے بغیر بھی تو ایک انسان اچھا ہو سکتا ہے اور وہ با اخلاق ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کا معیار کیا ہے. اخلاقیات جب ایک آدمی یہ کہتا ہے نا کہ وہ عبادت کے بغیر بھی اچھا ہو سکتا ہے تو اس اچھے ہونے کا معیار کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کہ بھائی یہ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، یہ تاجر ہے اور اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، لیکن وہی شخص جب اپنے گھر کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. تو کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے اس لیے کہ کسٹمر سے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے. دوسرے کہے گا نہیں یہی بد اخلاق ہے اس لیے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو اخلاقیات کا جو معیار ہے وہ کیا ہے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے. تو اخلاقیات کے معیار میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات اس وقت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے محسن کو نہ بھولے اور انسان کا سب سے بڑا محسن اس کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ خدا ہے. اگر وہ اخلاقیات کا کوئی ایسا تصور رکھتا ہے یا وہ اچھا انسان بننے کی تعریف میں صرف یہ رکھتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھا ہے، وہ اپنے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن وہ جو اس کے محسن اعظم ہیں ان سے وہ انکار کر دیتا ہے، ان کی وہ روح گردانی کر دیتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہے اور یہ با اخلاق شخص نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ عبادت کے بغیر بھی انسان با اخلاق ہو سکتا ہے تو وہ با اخلاق چھوٹے درجے میں جس کی تعریف اس نے خود کی ہے اور اس کو جو تعریف ہم کرتے ہیں یا جس کو ہم جامع تصور کہہ سکتے ہیں اس کے مطابق وہ با اخلاق نہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. عبادت کے تصور پر، عبادت کی جامعیت اور عبادت کے سارے پہلو یا بندگی کے سارے پہلو، ان پر آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے اگلے حکم کے ساتھ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.